مشہور محدث حدبہ بن خالد کو خلیفہ بغداد مامون الرشید نے اپنے دسترخواں دعوت کی تھی. کھانے کے فارغ تھی مانتے ہیں جب دسترخوان اٹھایا گئے تو تمام دے دو ٹکڑے جو زمین تے ڈھائے گئے ہیں محدث موصوف نے اٹھاتے کھانا شروع کر دیتا. مامون وقت دا بادشاہ حیران تھی تے آدھے او شیخ کیا اجاں تساں اسودہ کانوے تھے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، لیکن میرے کو حماد بن سلمان ایک حدیث بیان فرمائیے. وہ فرمائے قال سمعت عن انس بن مالک قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من اتقت ما تحت معدہ من الفقر، یعنی جرا شاہ دسترخوان دے تلے ڈٹھے ٹکڑے کو چون چون تے کھوسی اور فاقہ کشی کنے بے خوف تھی ویسی. ماں یہ حدیث سے پہ عمل کرنا. یہ سنتے مامون بڑا متاثر تھے، اپنے خادم طرف اشارہ کیتے تو اچانک 1000 دینار رومال بد گھن آیا. مامون نے حدبہ بن خالد کی خدمت بطور نذرانہ پیش کر دیا. حدبہ بن خالد نے فرمائے ان حدیث تے عمل دی برکت ہے. نتیجہ بعد اور سنتا ہیں جنہیں کو مغرب زدہ ذہنیت والے مالدار اپنی فرعونیت دے خلاف تہذیب سمجھدن. مثلا کھاونے دے بعد برتن صاف کرن، انگلے کو چٹن، ڈھیلے نال استنجا کرن. دیندار مسلمان خصوصاً علماء مشائخ کو چاہیے ہے اور پابندی نال ان سنتیں تے عمل کرن اور ہرگز متکبرین کے مرعوب تھی تے ان سنتیں کو ترک نہ کرن. حضور علیہ السلام دی مقدس سنتیں تے عمل کرنے نال صرف آخرت دا ہی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ ثواب آخرت دے نال کدیں کدیں خداوند عالم اس بندے کو دنیاوی منفعت دا ذریعہ بھی بنا دے. یہ تو ملاحظہ فرمائے حدبہ بن خالد نے ایک بادشاہ دے دربار وچ بھی ایک انجی سنت تے عمل کرن کو ترک نہیں فرمایا لیکن دنیا دار اپنی جہالت اور حماقت دے نال خلاف تہذیب سمجھتے ہیں. خالق کائنات نے اندے ان سنت عمل کو ان دی مالداری دا ذریعہ بنا دیتا. ان کو 1000 دینار اس وقت مل گئے جس وقت 1000 دینار دی بڑی ایک قیمت ہے. ہمیں کرنی ہے شائستہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنے. ایک مشہور محدث ابو عمر جہضمی بیان فرمیندے میرے ہمسائے ایک طفیلی رہندا میں جتنا بھی دعوت ولیمہ تے ونجا ارشاد نہایت بہترین پوشاک پاتے میرے نال لگ پندا. میرے خاص آدمی سمجھتے لوگ اوندا بھی بے حد احترام اور اکرام کریں دے. اتفاق نال ہکڑی بصرہ دے گورنر جعفر بن قاسم ہاشمی دے کولوں ختنے دی تقریب آئی میری دعوت ہے. جی میں گورنر دا قاسم میں کو سڑن واسطے آئے یہ طفیلی صاحب بھی نہایت نفیس لباس پاتے میرے نال چل پیا. انہیں میں کو بڑا غصت آئے میں ارادہ کر دے آج کو ذلیل کرے سا تا کسی طرح ایک نے میرا پیچھا چھوٹ بنے. چنانچہ جب دسترخوان لگ گئے تمام علماء مشائخ اور اکابر بصرہ تناول فرماون پائے گئے تو میں اپنی سند نال یہ حدیث پڑھ دیتی ہے. حدثنی درست بن زیاد عن ابان طارق نافع عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دخل دار قوم بغیر اذنهم فاکل طعامهم دخل سارقا وخرج مغیرا. یعنی جنہیں شاید بغیر اجازت کہیں دے گھر میں داخل تھے انہیں دا کھانا کھا کے دس اور چور بنتے داخل تھے اور ڈاکو بنتے نکھتے. یہ حدیث سنتے طفیلی یکدم غصے کے نے کبڑی گیا میرے تے بگڑتے آکھن لگا ابو عمر اللہ دی قسم یہ حدیث صرف میں کو رسوا کرا واسطے ہیں تائیں پڑھیے جندہ راوی درسہ بن زیاد ضعیف ہے اور ہے کہ راوی ابان بن طارق متروک ہے. مگر یہ حدیث اجماع مسلمین دے بھی خلاف ہے کیونکہ کہیں امام
دے مذہب وچ کہنی بغیر دعوت بغیر اجازت کہیں گھر میں داخل تھی تے اندے مہمان دے نال کھاونا کھاون والے واسطے چور قرار دے تے اندے ہاتھ کٹیا ونجے یا ایک ڈاکو دی سزا دیتے ونجے ابو عمر آخر تک اس وقت یہ حدیث کیوں نہیں یاد آئی؟ حدثنا ابو عاصم ابن جریج من الزبیر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الاربعه وطعام الاربعه يكفي الثمانيه یعنی ایک آدمی کا کھاونا ہوئے تو دو آدمی کا کھاونا ہوئے تو چار آدمی کا ہوئے تو 8 آدمی کو کافی تھی ویندے یہ حدیث کا متن اور سند بالکل صحیح ہے ابو عمر جہازمی فرمیندن استفیل نے حاضر جوابی چرب زبانی دل میں کو حیران تلا جواب کر رہی تھا مگر کھاونے کے بعد جب اساں گورنر دے محل کے روانہ تھے تو میرے پیچھے چلن دے بجائے میں کنے سڑک دے دوجی جانب دور تھی تے چلن لگا میں کو سنا تے بار او شعر پڑھتا رہے ومن ظن ممن یلاک العروبہ بألا یصاب فقد ظن عجزا جرا شاہ خیال کرتے جنگ کو پوے جو میں کو چوٹ نہ لگتی تو ایک گمان بڑی کم عقلی دی گال ہے نتیجہ اس حکایت تو اندازہ لایا اس دے اگلے مسلمان علم دا اس قدر چرچا ذوق ہا معمولی کلاس دے مسلمان بھی سینکڑوں حدیثاں یاد زبانی رکھتے ہیں اور معنی احادیث تے انہیں اس قدر عبور حاصل ہا اور برمحل احادیث کو پڑھتے ان دن اپنا مقصد تے استدلال بھی کر سکتے ہیں راوی دے جرح اور تعدیل دا بھی انہیں کو ملکہ حاصل رہندا مگر افسوس آج اوڈی آگن عوام تو عوام بعض علماء کرام بھی علم حدیث دے سے نورانی ذوق نے محروم نظر آنا اور دور حاضر دے بعد عالم صدی جن والے دے مبلغ علم کو دیکھتے بے اختیار زبان کے شعر آمد ہے ہوا حریف مہو آفتاب تو جس سے رہی نہ تیرے ستاروں میں وہ درخشانی مشہور امام الحدیث ابو بکر جعفر بن الحسن ترکی جو عام طور پر امام فریابی دے لقب نال یاد کیتا ہوئے کہ ترکستان کو سفر کرتے علم دے حاصل کرماتے مصر گئے اور فن حدیث دے امام بن گئے ابو حفظ زیات محدث فرمینن جب امام فریابی بغداد تشریف گنے تو تبل تنبور وجات امام خواص نے ان کا نہایتی پرشکوہ شاندار استقبال کی تھے بغداد جو ان کی مقبولیت اے عالم ہا جب شارع المنار نامی جاتے درد حدیث واتے باندھا تو ان کے حلقہ درد روزانہ تقریباً 30,000 دا مجمع ہوندا درد ہوئی 300 مستملی ہوندے ہیں جو شیخ دی آواز کو حاضری تک پہنچے دے ہیں سن 3 ہجری دے وچ فضل و کمال دا آفتاب ہمیشہ واتے غروب ہو گئے اور اپنی زندگی وچ قبر تیار کروائی ہے اور ان قبر مدفون ان پہ دعا کرو اللہ تبارک و تعالی یہ سارے اکابر عوام اور علماء کو حدیثہ یاد ہیں اور علم دا ذوق ہے اللہ کے ذوق و شوق بھی اختیار یا کہ زیادہ ذوق شوق نصیب یا اللہ آمین یا رب اللہ